کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اندر ایسا کیا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے؟ وہ کیا ہے جو غصہ دلواتا ہے، حسد کرواتا ہے، جو کہتا ہے ابھی نماز مت پڑھو، بعد میں پڑھ لینا؟ وہ کیا ہے جو کہتا ہے ایک بار اور دیکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے؟ یہ ہمارا نفس ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جان جاؤ گے نفس کیا ہے، یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، آپ کا نفس کون سے درجے پر ہے، آپ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہو۔ اس ویڈیو کے بعد آپ اپنی کمزوریاں سمجھ جاؤ گے اور جان جاؤ گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ نفس، یہ لفظ سب نے سنا ہوتا ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ نفس کا مطلب ہے اپنے اندر کی آواز، آپ کی خواہشات، آپ کی خود غرضی، آپ کی اپنی مرضی۔ یہ وہ آواز ہے جو ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ نفس وہ ہے جو خواہشات رکھتا ہے، جو ہر وقت لذت چاہتا ہے، جو آرام چاہتا ہے، جو گناہ کی طرف دھکیلتا ہے۔ آپ کا نفس آپ کے اندر ہے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور نفس کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اسے اس کی بدی اور پرہیزگاری الہام کی۔ یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ یعنی نفس کو سمجھ کر ہی آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے نہیں سمجھا اور اسے کنٹرول نہیں کیا تو یہ آپ کو تباہ کر دے گا، یہ آپ کی خوشیاں چھین لے گا، یہ آپ کے رشتے توڑ دے گا، یہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے نفس کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ یہ 3 درجات ہیں اور ہر انسان ان میں کسی ایک درجے پر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ کس درجے پر ہو؟ پہلی قسم ہے نفس امارہ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ نفس امارہ کا مطلب ہے حکم دینے والا۔ یہ وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ نفس ہر وقت تمہیں برائی کی طرف دھکیلتا رہتا ہے۔ یہ تمام چھوٹے بڑے گناہ کرنے کی چاہت کرتا رہتا ہے۔ یہ سب سے نچلا درجہ ہے نفس کا، اور یہ وہ حالت ہے جس میں زیادہ تر لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ نفس امارہ کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات میں بہت کچھ شامل ہے، جیسا کہ غصہ، یعنی چھوٹی بات پر غصہ آنا، کنٹرول نہ ہونا۔ جب نفس امارہ آپ پر حاوی ہو تو انسان اپنے غصے کا غلام بن جاتا ہے۔ حسد، یعنی دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلنا، ان کی خوشیاں برداشت نہ کرنا، یہ نفس امارہ کی سب سے گندی علامت ہے۔ تکبر، یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اللہ کے سامنے بھی سر نہ جھکانا۔ شہوت، یعنی ہر حرام چیز کی طرف دوڑنا، نظر کی حفاظت نہ کرنا، حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنا۔ حرص، یعنی دنیا کی محبت، ہر وقت زیادہ کی چاہت کرنا، جو ملا اس پر شکر نہ کرنا۔ سستی اور کاہلی، یعنی نیک کاموں میں سستی، نماز میں سستی، عبادت سے بھاگنا۔ بخل، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، ضرورت مندوں کی مدد نہ کرنا۔ یہ سب نفس امارہ کی علامات ہیں، اور اگر آپ میں یہ علامات ہیں تو سمجھ جاؤ آپ کا نفس امارہ ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا۔ یہ وہ نفس ہے جو ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس جب گناہ کرتا ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے، خود کو ملامت کرتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنے نفس کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ نفس لوامہ کی علامات کیا ہیں؟ نفس لوامہ کی بھی بہت سی علامات ہیں، جیسا کہ توبہ، یعنی جب گناہ ہو جائے تو فوراً پچھتاوا، اللہ سے معافی مانگنا، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ۔ شرم، یعنی گناہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس ہونا، اللہ کے سامنے جھکنا۔ جدوجہد، یعنی نیک بننے کی کوشش کرنا، برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، بار بار گناہ ہونے کے بعد بھی گناہ سے خود کو بچانے کی کوشش میں لگے رہنا۔ خود احتسابی، یعنی اپنے آپ سے سوال کرنا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا۔ نفس لوامہ میں انسان بہتر بننا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، مگر ابھی اتنی طاقت نہیں کہ ہر وقت نیکی پر قائم رہے۔ وہ گرتا ہے مگر پھر اٹھتا ہے۔ یہ ایک جنگ ہے، نفس اور ایمان کی جنگ۔ اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اے اطمینان پانے والی نفس، اپنے رب کی طرف پلٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ مطمئنہ کا مطلب ہے اطمینان پانے والا۔ یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے، جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، جو دنیا کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی علامات کیا ہیں؟
اس نفس کی بھی کئی علامات ہیں، جیسے کہ سکون یعنی دل میں اطمینان ہونا، دنیا کی فکر نہ ہونا، ہر حال میں خوش رہنا، اللہ سے محبت یعنی ہر چیز سے زیادہ اللہ کو چاہنا، اللہ کی یاد میں لذت محسوس کرنا، صبر یعنی مصیبت میں بھی شکوہ نہ کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، تواضع یعنی کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا، ہر کسی سے محبت سے پیش آنا، قناعت یعنی اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہنا، زیادہ کی ہوس نہ ہونا، نیکی میں لذت یعنی عبادت میں مزہ آنا، نماز کا انتظار کرنا، قرآن پڑھنے میں سکون ملنا، خدمت یعنی لوگوں کی مدد کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طرف ہر مومن کو جانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے ہم کس مرحلے میں ہیں؟ اگر آپ میں غصہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے تو آپ کا نفس امارہ ہے۔ اگر آپ گناہ کرتے ہو مگر پچھتاتے ہو، توبہ کرتے ہو پھر دوبارہ کوشش کرتے ہو تو آپ کا نفس لوامہ ہے۔ اگر آپ کو ہر حال میں سکون ہے، اللہ کی یاد میں مزہ آتا ہے تو آپ کا نفس مطمئنہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر یاد رکھو، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر آسان نہیں ہے۔ یہ جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپسی پر فرمایا، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ صحابہ نے حیرانگی سے پوچھا، اور بڑا جہاد کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس کے خلاف جہاد، یعنی نفس کے خلاف جہاد سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ دشمن باہر نہیں اندر ہے۔ اب بات کرتے ہیں نفس کو کیسے کنٹرول کریں۔ پہلے آپ نفس کو پہچانو، اپنے اندر جھانکو، دیکھو کہ آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، کس چیز میں آپ کا نفس آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ ساتھ میں اللہ سے مدد مانگو، آپ اکیلے نفس کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کی مدد چاہیے، اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، کیونکہ نماز نفس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ روزہ بھی نفس کو توڑتا ہے، خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈال ہے۔ قرآن پڑھو، سمجھ کر پڑھو، قرآن دل کو نرم کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے۔ قرآن سب سے بہترین ذریعہ ہے نفس کو پاک کرنے کا۔ نیک صحبت یعنی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ان سے سیکھو، برے لوگوں سے دور رہو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں، خبردار، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار کیا کرو، جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، دیر مت کرو۔ شیطان کہتا ہے بعد میں توبہ کر لینا، مگر نہیں، فوراً توبہ کیا کرو۔ موت کو یاد کرتے رہو، قبر کو یاد کرتے رہو، قیامت کو یاد کرتے رہو۔ جب آپ کو یاد آئے گا کہ ایک دن مرنا ہے تو نفس خود بخود کنٹرول ہو جائے گا۔ صبر کے ذریعے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھو، اس میں وقت لگتا ہے لیکن یہ بہترین طریقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں نفس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر نفس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نفس کے پیچھے چلنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں لذت نہیں رہتی، رشتوں کی خرابی کا سبب بنتا ہے، غصہ، حسد، تکبر کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ سب رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ نفس کے پیچھے چلنے والا کبھی مطمئن نہیں ہوتا، ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ اگر نفس کو کنٹرول نہ کیا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخرت خراب ہو جاتی ہے، لیکن نفس کو کنٹرول کر لیا تو فائدے بھی بے شمار ہیں، جیسے کہ دل اطمینان میں رہے گا، زندگی سکون سے بھر جائے گی، اللہ کی رضا ملے گی، کیونکہ اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا فائدہ جنت ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ رشتے بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب تمہارا نفس کنٹرول میں ہو تو تم اپنے گھر والوں، دوستوں سب سے بہتر طریقے سے پیش آتے ہو۔ آپ بہتر فیصلے کر پاؤ گے، کیونکہ نفس کنٹرول میں ہو تو آپ عقل سے فیصلے کرتے ہو، جذبات سے نہیں۔ ہماری زندگی کی اصل جنگ نفس کے خلاف ہے۔ اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو سمجھو آپ نے سب کچھ جیت لیا، اور اگر نفس نے آپ کو کنٹرول کر لیا تو آپ سب کچھ ہار جاؤ گے۔ اس لیے آج سے ہی شروع کرو، اپنے نفس کو پہچانو، اس سے جنگ کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ نماز، روزہ، ذکر، قرآن، یہ سب آپ کے ہتھیار ہیں،
اور یاد رکھو یہ سفر آسان نہیں مگر ناممکن بھی نہیں۔ اللہ کے نبیوں نے، صحابہ نے، اولیاء نے، سب نے یہ سفر طے کیا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے نفس کو پہچاننے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی طاقت دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نفس پر قابو پانے کی ہمت دے، اور اللہ ہم سب کو ایسی زندگی دے جو اللہ کی رضا میں ہو۔ آمین ثم آمین۔